السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اسی حدیث کے پیش نظر الحمدللہ اسلامک آن لائن اکیڈمی پاکستان کے زیر اہتمام ہم نے یہ کلاس شروع کی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں قرآن مجید کی تعلیم اسی نہج پر دیں، ان اصول و قواعد کے مطابق قرآن مجید کی تعلیم دی جائے کہ جن کے مطابق ہم عمل کرتے ہوئے اس طرح قرآن پڑھ سکیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہماری ادنا سی کوشش ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو، ہماری اس محنت کو جو ہم قرآن مجید کو سکھانے کے حوالے سے کریں گے اور آپ سیکھنے کے لیے جو محنت کریں گے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ناظرین و سامعین، سب سے پہلے یہ بنیاد ہے، اور ہم نے بنیاد سے عمارت کو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ بنیاد مضبوط ہو۔ جب بنیاد مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ قرآن مجید کے جو کلمات ہیں، آیات ہیں، وہ آپ صحیح پڑھ سکیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ الرحمن قرآنی قاعدہ شروع کریں گے۔ سبق نمبر 1۔ یہ پہلا سبق شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو حروف تہجی ہیں، ان کی تعداد 29 ہے۔ ان حروف کے اندر کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں ہم موٹا پڑھتے ہیں، جنہیں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے ہوتے ہیں، کبھی وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروف میں کچھ حروف ایسے ہیں جو نرم پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز پیدا کی جاتی ہے، کچھ حروف ثنائی ہیں، کچھ ثلاثی حروف ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو یاد کریں گے تاکہ حروف تہجی پڑھتے ہوئے ہم ان کا خیال کر سکیں، موٹے حرف کو ہم موٹا پڑھ سکیں، نرم حرف کو نرم پڑھ سکیں۔ تو جب ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا تو ہی ہم حروف تہجی کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ایسے حروف کے بارے میں ہم پڑھیں گے جنہیں ہر حال میں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف جو ہر صورت میں اور ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد 7 ہے۔ سب سے پہلے خا، صاد، غاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے حروف جو کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک، جنہیں حروف شبہ مستعلیہ کہا جاتا ہے، جو حروف مستعلیہ کے مشابہ ہیں۔ کبھی وہ موٹے ہوتے ہیں، مستقل طور پہ موٹے نہیں ہوتے، کبھی موٹے ہوتے ہیں، کبھی باریک ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد 3 ہے: الف، لام، را۔ یہ کب موٹے ہوتے ہیں، کب باریک ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آگے اسباق میں جا کے کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ایسے حروف جنہیں ہم نرم پڑھتے ہیں، جن کو قرآن مجید میں نرم پڑھا جاتا ہے، ان کی تعداد 3 ہے اور انہیں حروف لیثاویہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا حرف ثا ہے، ثا، دوسرا ذال اور تیسرا ظا۔ یہ 3 حروف ہیں جنہیں نرمی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ زبان کی جو ہماری نوک ہے، زبان کی نوک کو سامنے جو ہمارے 2 بڑے دانت ہیں، ثنایا علیہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے کنارے کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی تو یہ حروف ادا ہوں گے۔ اسی طرح اس کے بعد ہیں حروف صفیریہ، ایسے حروف جن کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ بھی 3 ہے۔
زا، سین اور صاد، یہ 3 حروف صفیریہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ حروف ایسے ہیں جو ثنائی ہیں۔ ثنائی سے مراد یہ ہے کہ ایسے حروف جو 2 حرفوں سے مل کر بنے ہیں، مثلا با ہے، تا ہے، ثا ہے، یہ 2 حرفوں سے مل کے بنے ہیں۔ با اور الف سے مل کر با بنا ہے، تا اور الف سے مل کر تا بنا ہے۔ ایسے ہی ہا ہے، خا ہے، را، زا، یہ سارے حروف 2 حرفوں سے مل کر بنے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو 3 حرفوں سے مل کر بنے ہیں، جیسے جیم ہے، جیم یا میم، یہ 3 حرفوں سے مل کر جیم بنا ہے۔ دال ہے، ذال ہے، یہ حروف 3 حرفی ہیں۔ تو جو 2 حرفی حروف ہیں انہیں ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، یا انہیں آپ مد اصلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ مد اصلی 1 الف کے برابر ان کو ہم لمبا کریں گے۔ جو 3 حرفی حروف ہیں سوائے الف کے، باقی جتنے حروف ہیں انہیں آپ مد فرعی کہہ سکتے ہیں، اور انہیں ہم 3 سے 4 الف کے برابر جو ہے وہ لمبا کر کے کھینچ کے پڑھیں گے، ان کے اوپر مد کریں گے، جیسے جیم، ایسے دال، سین، ایسے ان کو ہم کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو اب آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے حروف تہجی جو ہے نا وہ پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلا حرف دیکھیے گا الف، اس کو پڑھتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ بعض جو طلبہ ہیں وہ اس کو الف پڑھتے ہیں، تو یہ الف بھی نہیں ہے، اور بعض کو آلف پڑھتے ہیں، آلف بھی نہیں ہے، اس کو الف پڑھیں گے، الف، الف۔ اس کے بعد با، بغیر کسی تکلف کے، با، ٹھیک ہے۔ تا، یہ تا باریک حرف ہے، تا کو ہم نے موٹا نہیں ہونے دینا، تا، ٹھیک ہے، تا، ایسے۔ آگے یہ ثا ہے، یہ نرم حرف ہے، اس کو ہم پڑھتے ہوئے نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، فا، ایسے، فا، فا۔ اس کے بعد یہ 3 حرفی حرف ہے، اس کو ہم لمبا بھی کریں گے، جیم، جیم۔ اس کے بعد یہ ہا ہے، یہ ہا کا جو ہا کی ادائیگی ہے، ہا کو ہم وسط حلق سے ادا کرتے ہیں۔ وسط حلق کہتے ہیں حلق کا درمیان والا حصہ، حلق کا وہ حصہ جہاں سے ہڈی ابری ہوئی ہے، اس جگہ سے اس ہا کو ادا کریں گے، ہا۔ اس کے بعد خا ہے، یہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا حرف ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، خا، ایسے، خا، خا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دال، دال۔ یہ اگلا حرف یہ بھی نرم حرف ہے، حروف لثویہ میں سے، اس کو بھی ہم نرم پڑھیں گے، جیسے ثا کو نرم پڑھا تھا ویسے ہی ذال کو بھی، ذال، ایسے، ذال۔ را، را یہ ایک ایسا حرف ہے جو کبھی تو موٹا ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ را حروف شبہ مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے، اور را جب اس کے اوپر زبر ہوگی تو اس کو موٹا پڑے گا، اب یہاں زبر ہے، اس کو ہم موٹا کر رہے ہیں، را، ایسے۔ یہ آگے حروف صفیریہ میں سے ہے زا، سیٹی والا حرف، جب اس کو ہم پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، زا، زا، ایسے۔ اس کے بعد ہے سین، سین، شین، شین، صاد، یہ بھی حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کے اندر 2 صفات پائی جاتی ہیں، یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو ہم موٹا بھی پڑھیں گے، اور حروف صفیریہ میں سے بھی ہے، اس کے اندر دونوں یہ صفات پائی جاتی ہیں، تو ان کا دونوں کا خیال کرتے ہوئے ہم اس کو پڑھیں گے، سیٹی کی آواز بھی پیدا کریں گے اور اس کو موٹا بھی کریں گے، صاد، ایسے، غاد، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے موٹا حرف ہے، غاد،
اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے، ہماری جو زبان کی کروٹ ہے، سائڈ ہے، زبان کی کروٹ کو اوپر والی جو داڑیں ہیں 5 داڑیں، ان کے ساتھ اس کو ٹچ کریں گے زبان کی کروٹ کو، سائڈ کو، تو پھر یہ حرف ادا ہوگا. واد، خوب موٹا کر کے اس کو ہم پڑھیں گے. طا، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. طا. را، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے موٹا کریں گے. را. عین، میں نے بتایا تھا حروف حلقی میں سے عین اور حا، یہ 2 حروف ایسے ہیں جو وسط حلق سے ادا ہوتی ہیں. تو عین بھی جہاں سے ہم نے حا ادا کیا تھا ادھر سے ہی عین کو بھی ادا کریں گے. عین. غین، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا حرف ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. غین. فا، یہ باریک حرف ہے. فا. قاف، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے موٹا حرف ہے، موٹا پڑھیں گے. قاف. کاف. اچھا، اس کو پڑھتے ہوئے کئی طلبہ کیف پڑھ دیتے ہیں. کیف، کیف، یہ کیف نہیں ہے، کاف ہے، کاف. ٹھیک ہے، صرف فرق یہ ہے قاف میں ہم نے زبان کو اوپر اٹھا کے قاف کو موٹا کیا تھا، اور کاف میں ہم نے اس کو باریک کرنا ہے. زبان کی جو ہماری جڑ ہے، زبان کی جڑ جب اوپر جو نرم تالو ہے، نرم تالو کے ساتھ لگے گی تو قاف ادا ہوگا. اور جب سخت تالو وہ ہے جو ہمارے منہ کی طرف ہے، منہ کی طرف جو اوپر کا تالو ہے یہ سارا سخت تالو ہے. جو حصہ حلق کے پاس ہے، گلے کے پاس ہے، وہ حصہ نرم حصہ ہے. جب زبان کی جڑ نرم حصے سے لگے گی، نرم تالو سے لگے گی، تو پھر قاف یہ ادا ہوگا. جب سخت تالو سے لگائیں گے تو پھر کاف، یہ حرف جو ہے نا وہ ادا ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے کیف نہیں بولنا، کاف پڑھیں گے ہم. اس کے بعد ہے لام. یہ لام بھی حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے. لام. میم. میم. نون. نون. واو. واو. ہا. ہا. حمزہ. حمزہ. یا. یا. یہ حروف تہجی تھے بالترتیب، ترتیب کے ساتھ جو ہم نے پڑھے ہیں. میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، توجہ سے سماعت کیجیے گا. الف، با، تا، فا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا.
امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.